جڑاوالا کے اندر یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اصل ذمہ داران کون گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، جڑاوالا کے اندر ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ مسیحی برادری کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ اصل میں بتایا یہ جاتا ہے کہ مسیحی برادری میں سے 2 لوگوں نے قرآن کریم کی توہین کی، اور جب ان کی رپورٹ درج کروائی گئی تو اس کے بعد عوام مشتعل ہو گئی۔ جب عوام مشتعل ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب سویڈن کے اندر واقعہ پیش آیا تھا، جب سویڈن کے اندر قرآن کریم کی توہین کی گئی، ہم نے تو اسی وقت یہ بات کی تھی کہ خدا را اس پہ کنٹرول کریں، اس طرح لوگوں کو آزاد نہ چھوڑیں، اس طرح لوگوں کو تیار کر کے کتابوں کی توہین نہ کروائیں۔ یہ تمام کے تمام آسمانی کتابیں ہیں، اگر آپ نے اس پہ کنٹرول نہ کیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آج کسی نے قرآن کریم کی توہین کی ہے تو کل کسی اور کتاب کی توہین ہوگی۔ تو مسیحی برادری کے لوگوں نے سب سے پہلے تو قرآن کریم کی توہین کیوں کی؟ انہیں کس نے اس بات پہ ابھارا تھا؟ اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ مسلمانوں نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کیوں کی؟ انہیں بھی نہیں چاہیے، انہیں بالکل یہ زیب نہیں دیتا کہ قانون کو ہاتھ میں لیتے اور اسی طرح ان کے گھروں کو جلاتے، گرجا گاہوں کو جلاتے۔ یہ بالکل غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جس نے بھی یہ کیا ہے، کسی بھی پلاننگ کے تحت کیا ہے، بالکل غلط کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم اقوام متحدہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را آپ ایسا قانون پاس کروائیں کہ پوری دنیا کے اندر تمام مذاہب کا احترام ہو، تمام مسالک کا احترام ہو، کوئی بھی انسان کسی کی توہین نہ کر سکے۔ ہاں، جب مسلمانوں کی توہین ہوتی ہے تو پھر باقی لوگ خوش ہوتے گئے اور اس پہ فخر کرتے گئے کہ ان کا مذہب ہی ایسا ہے، اسی لیے ان کی توہین کی جا رہی ہے، اور جب پھر بات آپ پہ آتی ہے تو پھر چیخیں نکلتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم سب کا احترام کریں۔ ایز اے انسان تو سب محترم ہیں، سب مکرم ہیں، سب کا احترام کرنا چاہیے، سب مذہبوں کا، تمام مسالک کا احترام کرنا چاہیے، تمام آسمانی کتابوں کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی بھی قوم کسی بھی مذہب کی پیروکار ہو، آپ لوگ ان کا احترام کرنا چاہیے، کبھی بھی ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس طرح کے قانون پاس ہوں گے پوری دنیا کے لیے اور امتیازی سلوک نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے واقعات بہت کم دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر ہم اسی طرح قرآن کی توہین پہ خوش ہوتے رہے تو پھر دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملیں گے جو بظاہر تو اچھے نہیں ہیں، جن کی ہم حمایت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ افسوسناک ہوں گے۔ تو آج وقت ہے ہمارے پاس، اگر ہم دنیا کو بربادی سے بچانا چاہتے ہیں، جلنے سے بچانا چاہتے ہیں، تو آج ہمیں ایک ایسا قانون پاس کروانا چاہیے جو پوری دنیا کے لیے ایکول ہو، پوری دنیا کے مذاہب کے لیے ایکول ہو، تمام آسمانی کتابوں کے لیے ایکول ہو، کوئی بھی کسی مذہب کی توہین نہ کر سکے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر کوئی کسی کی توہین نہیں کرے گا اور اس طرح کے واقعات بھی پیش نہیں آئیں گے۔